اسلام آباد انتظامیہ کا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث پی ٹی آئی کے ترنول جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کا این او سی منسوخی کا فیصلہ ماننے سے انکار، کارکنوں کو ترنول پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ جلسہ گاہ میں پی ٹی آئی وکلاء اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تحریک انصاف نے 38 رکنی قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ قانونی ٹیم گرفتاریوں کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے ترنول جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ ہم ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پرامن جلسہ کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قیادت جلسے سے خطاب کرے گی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں این او سی کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا جلسہ ریڈ زون سے 30 کلومیٹر دور ترنول سنجانی کے مقام پر ہوگا۔ مذہبی جماعت کا احتجاج ڈی چوک میں صبح 8 بجے شیڈول ہے۔ چیف کمشنر کو یقین دہانی کرائی ہے، صرف جلسہ ہوگا اور بروقت ختم ہو جائے گا۔ خبر شامل کریں، تحریک انصاف کے جلسہ گاہ سے مشکوک بیگ برآمد۔ مشکوک بیگ قریبی مسجد میں رکھا گیا تھا۔ مشکوک بیگ مسجد کے احاطے میں رکھا گیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری مسجد کے اعتراف طلب کی گئی۔ پولیس کی جانب سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مسجد کو خالی کروا لیا گیا۔ حکومت پنجاب نے پنجاب بھر میں جلسہ جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ محکمہ داخلہ نے صوبے بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی کا اطلاق جمعرات 22 اگست سے ہفتہ 24 اگست تک ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ عوامی مفاد میں دفعہ 144 کا نفاذ صوبے بھر میں کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑی پیمانے پر تشہیر کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمیں عدالت نے جلسے کی این او سی دی تھی، کمشنر نے اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، ثوابی انٹرچینج سے اپنے ورکروں کو لیڈ کروں گا، ہر صورت اسلام آباد ترنول جلسہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کی فسطائیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا جلسہ جس کی این او سی ہمیں عدالت نے دی تھی، وہ این او سی پھر کمشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے۔ یہ فسطائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا جو سلسلہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختونخوا کی ساری عوام نے پہنچنا ہے ثوابی کے انٹرچینج پہ، میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا۔ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے۔ یہ جلسہ ترنول چوک پہ ہوگا اب، اور پورے پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ترنول چوک پہ پہنچیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جڑواں شہروں میں مختلف سیاسی سرگرمیوں کے باعث میٹرو بس سروس آج بند رہے گی۔ میٹرو بس سروس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جڑواں شہروں میں مختلف سیاسی سرگرمیوں کے باعث میٹرو بس سروس بند کی جا رہی ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر میٹرو بس سروس کل مکمل بند رہے گی۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پارک سیکریٹریٹ تک مکمل بند رہے گی۔ مزید خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں، جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا فتنے کے مضمرات سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوان پاکستان سے خطاب۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے ہیں۔ جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت
اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے. نیور ایور لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ. سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وزیر اعظم کا حکومت اور فوج کے ایک پیج پر ہونے کا اعلان. شہباز شریف کہتے ہیں میں اور آرمی چیف یکجان دو قالب ہو کر کام کر رہے ہیں. دار اختیار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے شبانہ روز کام کریں گے. ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میں آج اگر پاکستان کا خادم ہوں تو پاکستان آرمی کا جو سپہ سالار موجود ہیں، یقین کریں کہ یکجاں دو قالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بالکل سیاستدان مل کر اس ملک کی خدمت کریں اور ادارے جو پاکستان کے اندر آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی شبانہ روز خدمت کریں گے تو یقین کریں کہ تاریخ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گی، وگرنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے. جنرل فیض کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، لوکل مسئلہ ہے. اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے. مجھے معلوم ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں، بند کمرے میں فیصلہ کریں گے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے خلاف سارے کیسز کولیپس ہو چکے. جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں، نہ کوئی تعلق رہا. آدمی جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا؟ یہ احمق لوگ ہیں، کہتے ہیں جنرل فیض نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ وفاقی حکومت سے یا فوج سے جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں آرمی چیف سے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں. جنرل فیض اور میرا معاملہ فوج کا انٹرنل مسئلہ نہیں. میں سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گیا تھا. اگر نومی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض ہے تو مطالبہ کر رہا ہوں اوپن ٹرائل کیا جائے. خبر شامل کریں فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ، فوج کے معاملات میں مداخلت. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے دفاع کے بجائے 190 ملین پاؤنڈ کا جواب دیں. بانی پی ٹی آئی کا موجودہ بیان ثابت کرتا ہے کہ فیض حمید کا ان کا اثاثہ تھے. لگتا ہے بانی پی ٹی آئی ذہنی طور پر کافی پریشانی کا شکار ہیں. عوامی ریلیف پر کبھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہم اپنے ترقیاتی بجٹ سے پیسے نکال کر عوام کو ریلیف فراہم کیا. پنجاب حکومت نے 200 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے کا ریلیف دیا. باقی صوبوں کو بھی پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے ایسے اقدام کرنے چاہیے. پنجاب حکومت نے اپنے صوبائی وسائل سے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے اور 2 مہینے کے لیے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک جو بھی گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر باقی صوبوں کو بھی اگر وہ چاہیں تو اس میں حصہ ڈالیں. کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے 75 پیسے مہنگی. بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. مئی کے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2 روپے 59 پیسے، جبکہ جون کے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 16 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے. صارفین سے وصولی اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں ہوگی. نیپرا اتھارٹی نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بجلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے. سب سے سستی بجلی تھرکول پاور پلانٹ سے بن رہی ہے. ہیلتھ کارڈ میں انشورنس کمپنیوں کو پیسہ دینے کے بجائے عوام کے علاج پر پیسہ خرچ کریں گے. وفاق سے مسائل کے باعث NICVD بنایا تھا. سندھ میں صحت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تھر کے اندر ہمارے پاس جو کوئلہ موجود ہے وہ پاکستان کے لیے
सस्ती बिजली बना सकता है, उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आप रोज़गार बढ़ा सकते हैं और उससे साथ आप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो इस वक्त सारे मसाइल हैं। तो ये सारी सॉल्यूशंस मौजूद है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। हमने वैसे पहले भी लीड लिए, देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे कि थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी, अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है बिजली के बिल में अवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया, काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। अवाम के पैसे से अवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए, बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है, मीटिंग में सब एक होते हैं। मरीम नवाज ने मजीद कहा 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ, मुझे कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली, टीम की तरह काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने हर प्रोजेक्ट में पूरी तरह सपोर्ट किया है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पंजाब की तरह रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त नाकाम तरीन हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत, गवर्नेंस का बुरा हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के 3 लोगों ने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। जो वज़ीर आला 5 माह में इतना मुतनाज़ हो गया, मैं नहीं समझता कि इसको अवाम के रिलीफ की कोई फिक्र है। वो ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस वक्त जो नाकाम तरीन हुकूमत है, उसकी अपनी कैबिनेट के 3 लोगों ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। जो हुकूमत जो वज़ीर आला 5 माह के अंदर इतना मुतनाज़ा हो गया, मैं नहीं समझता कि उसको अवाम की रिलीफ की कोई फिक्र है। अभी इस वक्त हमारे सूबे में फ्लड्स आए हैं शदीद बारिशों की वजह से, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे अपने ज़िले में इंतज़ामिया के पास एक मशीन नहीं है कि बंद सड़कों में स्लाइडों को हटाया जा सके। ये हालत है हमारे सूबे की और हमें अफसोस है कि तीसरी दफ़ा एक ऐसी ग्रुप को, एक ऐसे टोले को मौका मिला है जिन्होंने सूबे का बेड़ा गर्क कर। आगे बढ़ें और आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले सरकारी तौर पर आगाह किया गया। ज़राए का कहना है वज़ारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को फैज़ हमीद केस और उसकी तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है। बानी PTI का फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल करने का मुतालबा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा यह बात समझने की है कि यह डिमांड बानी PTI की तरफ से क्यों आई। बानी PTI के दौर में बहुत से केसेस मिलिट्री कोर्ट में चले, इस वक्त बानी PTI ने मिलिट्री कोर्ट्स के ओपन ट्रायल क्यों नहीं किए। बानी PTI इस चीज को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर ये बात समझने की है कि ये डिमांड जो है इमरान खान साहब की तरफ से क्यों आई और ओपन ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में, उनके दौरे हुकूमत में बहुत से मिलिट्री कोर्ट में केसेस चले, लोगों को सजाएं भी होंगी और सजाओं के ऊपर अमल दरामद भी हुआ। उस वक्त उन्होंने ओपन ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स की क्यों नहीं की कि वो इस चीज़ को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन, जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ तहार रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्तों में मौजूद, तहम तहरीक इंसाफ बगैर सदारत सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस तहाल ज़ेर इल्तवा है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने के बाइस बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम है।
ضیاء لانگو وزیر داخلہ بلوچستان نہ رہے انتخابی اثرداری کیس میں ضیاء لانگو ڈی نوٹیفائی الیکشن ٹریبیونل نے گزک اور جوہان کے 7 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے. ضیاء لانگو کے خلاف میر سعید لانگو کی الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی اثرداری کیس کی سماعت جسٹس عبداللہ بلوچ نے کی. الیکشن ٹریبیونل بلوچستان انتخابی اثرداری کیس میں ضیاء لانگو کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ٹریبیونل نے ضیاء لانگو کے وزارت داخلہ کے قلمدان کو بھی کالعدم قرار دے دیا. وکیل اکرم شاہ کے مطابق ضیاء لانگو کی کامیابی اور منسٹری کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بے شمار قربانیاں دی. معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا. 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی اور ملک میں امن قائم ہوا. بین الاقوامی برادری ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان ایٹمی طاقت بنا. قیامت تک دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے جس نے تحریک چلائی اس کا بنگلہ دیش میں حال دیکھ لیں. پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا. دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا. وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا. پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا. ہمارا پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان جو بعد میں بدقسمتی سے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان سے اور بنگلہ دیش بنا. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں. اور ہمیں یہ بات آج طے کرنی چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں گے. فائر وال سسٹم تحریک انصاف کے دور حکومت میں لایا گیا. اکتوبر 2020 میں عمل درآمد کے لیے حکومت نے خط بھی لکھا. چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا قائمہ کمیٹی میں انکشاف. بولے وی پی این بند نہیں کر سکتے اس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں. سید امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو انٹرنیٹ سروسز متاثر ہونے پر بریفنگ دی. چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ مارچ 2019 میں فائر وال کے نظام منظوری دی گئی. 2019 میں ہی سسٹم کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی. WMS کو مارچ 2019 میں نیشن فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا. عمر ایوب نے سوالات کیے کہ تو چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ یہ سسٹم پی ٹی آئی دور حکومت میں ہی لایا گیا تھا. اس دوران دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. نون لیگی رکن قائمہ کمیٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ٹیلی فون ٹیپ قومی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی اے بولے 7 فائبر آپٹک کیبل پاکستان آتی ہیں جن میں سے ایک خراب ہے. 27 اگست تک کیبل ٹھیک ہو جائے گی. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ویب مینجمنٹ سسٹم کافی عرصے سے لگا ہوا ہے. پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. سسٹم کی اپ گریڈیشن کرنا روٹین کا معاملہ ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کیسے بلاک کریں گے. وفاقی حکومت یا عدالت کا سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے. اگست سے سروسز 100% بحال ہیں. سب میرین کیبل میں فالٹ ہے جو 27 اگست تک ٹھیک ہو جائے گا. ایک سسٹم لگا اس کو کہتے ہیں WMS اور یہ آج کا نہیں لگا ہوا, اٹ از ایجز لگا ہوا ہے جس میں سوشل میڈیا ہے اور یہ ایک میں لکھا ہوا ہے, یہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے جب سوشل میڈیا کو کیسے بلاک کریں گے. ادروائز آئی مین کہ کوئی بندہ آپ کو کہتے ہیں کس چیز کو بلاک کرے, آپ روڈ بلاک کرتے ہیں آپ کے کنٹینر کھڑا کرتے ہیں. جب سوشل میڈیا کو کورٹ کا آرڈر آتا ہے یا پھر گورنمنٹ کا اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس کا نام ہے WMS. میں نے کہا جو ایک سب میرین کیبل میں فالٹ ہے ٹھیک ہے وہ جو کنسورشیم ٹھیک کر رہی ہے نا تو ہوپ فلی بائی 27 اگست وہ ٹھیک ہو جائے گی. پشاور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ میں سست رفتاری اور خلل کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی سیکرٹری کو نوٹس جاری کر دیا گیا. درخواست پر سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس محمد اعجاز خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فائر وال کی تنصیب کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ انتہائی سست ہے. جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ یہ فائر وال کیا چیز ہے. جواب میں درخواست گزار وکیل نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ وی پی این کے استعمال سے سست ہوا. وکیل نے کہا کہ حکومت نے لوگوں کو وی پی این استعمال کرنے پر مجبور کیا ہے. دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے پی ٹی اے اور فیڈرل سیکرٹری آئی ٹی کو نوٹس جاری کر دیا.
کراچی سٹی کورٹ میں کار ساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کو پولیس کی جانب سے عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمہ نتاشا کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کراچی سے سید علی حسن کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پولیس نے کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کے مقدمہ میں گرفتار ملزمہ نتاشا کو پیش کر دیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ ملزمہ کے خلاف مقدمہ میں قتل بالسبب کی دفعہ 322 کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو ناقابل ضمانت دفعہ ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ملزمہ سے استفسار کیا کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے۔ ملزمہ نتاشا نے جواب دیا، میرے شوہر کا نام دانش ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا پولیس کی جانب سے آپ پر تشدد کیا گیا؟ ملزمہ نے کہا کہ نہیں، مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ مدعی مقدمہ کے وکیل بیرسٹر عزیر غوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملزمہ نفسیاتی مریضہ ہے تو گاڑی کے مالک کو بھی مقدمے میں شامل کیا جائے۔ میڈیکل رپورٹ میں یہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ یا تو وہ الکوہولک ہے یا وہ سائیکوپیتھ ہے۔ سائیکوپیتھ کے کیس کے اندر 322 کے ساتھ 114 کی بھی ہم درخواست کریں گے کہ 114 بھی ایڈ کرے، اور ہم کروا کے چھوڑیں گے 114 کہ گاڑی کا جو مالک ہے اس مالک نے گاڑی کیوں دی اگر لڑکی کی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ مدعی مقدمہ امتیاز عارف نے کہا کہ انصاف کے لیے میں تو کھڑا ہوں، دیکھتے ہیں میرے ساتھ کون کون کھڑا ہوتا ہے۔ معاشرہ ایسے نہیں بنتا کہ جو ہے باطل کو جو ہے آپ پروان چڑھیں، باطل مٹانے کے لیے اور کون کھڑا ہوگا میرے ساتھ، یہ میں دیکھتا ہوں، میں تو کھڑا ہوں آخری سانس تک۔ عدالت نے ملزمہ نتاشا دانش کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرامین محسن احمد کے ساتھ سید علی حسن، ABN نیوز، کراچی۔ حضرت امام حسین کے چہلوں میں شرکت کے لیے عراق جانے والے پاکستانی زائرین کی بس کو ایران میں حادثہ، 35 افراد جاں بحق، 18 زخمی۔ بس میں خواتین اور بچوں سمیت 53 افراد سوار تھے۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، 35 افراد جاں بحق، 18 زخمی۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک، جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ پاکستانی زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم میں شرکت کے لیے عراق جا رہے تھے۔ بریک فیل ہونے کے باعث بس یزد شہر میں ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ ABN نیوز نے بس حادثے کی ویڈیو حاصل کر لی۔ زائرین کا تعلق لاڑکانہ، گھوٹکی، خیرپور، میرس، کندکوٹ اور کشپور سے ہے۔ حادثے کی اطلاع پہنچنے پر زائرین کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی۔ وہ رسات دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ لواحقین میتوں کی واپسی کے لیے راہ تکنے لگے۔ زخمی افراد سے رابطے کی کوشش۔ گورنر خیبر پختونخوا کا ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو سے رابطہ، متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور راجہ پرویز ارشد سمیت دیگر رہنماؤں کا حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے وزارت خارجہ کو میتوں کو پاکستان لانے اور زخمیوں کو بروقت امداد پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ ملتان میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کا انکشاف، ملزم معصوم بچوں کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ ملتان تھانہ الپا کے علاقے میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی، متاثرہ بچوں کی اپنے والدین کے ہمراہ انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ پولیس نے متاثرہ بچوں کی درخواستوں پر مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ SHO الپا اظہر گل کے مطابق ویڈیو سے ملزم کی شناخت محمد حسن کے نام سے ہوئی، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کے ساتھ بڑے فراڈ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سابق پرائیویٹ سیکرٹری کی 4 کروڑ 70 لاکھ کے جعلی چیک سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی کوشش۔ شالیمار پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم عنایت الرحمان کو گرفتار کر لیا۔ عنایت الرحمان نے انجینئر امیر مقام کے کمپنی اکاؤنٹ سے رقم منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کے خلاف کمپنی مینیجر نے پولیس کو درخواست دی تھی۔ عنایت الرحمان نے 13 اور 17 اگست کو جعلی چیک سے رقم منتقل کرنے کی کوشش کی۔ بینک مینیجر کے رابطے کرنے پر وفاقی وزیر نے چیک جاری کرنے سے انکار کیا۔ بینک کی CCTV فوٹیج چیک کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سابق سیکرٹری عنایت الرحمان ہے۔ عنایت الرحمان وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکے۔ وفاقی وزیر نے گھپلوں میں ملوث ہونے کے باعث ان کی خدمات PNCA کو واپس کر دی تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔